الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، محمد اکرام حسین القادری آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ صیام رمضان المبارک اپنے ساتھ برکتوں، رحمتوں، عنایتوں، عظمتوں اور رفتوں کا ایک سمندر لیے ہوئے ہمارے درمیان جلوگر ہو چکا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال بنی نوع انسانیت کو رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کو سمیٹنے کا بہترین موقع عطا کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک کی عظمت اور شان کو اس انداز میں بھی بیان کیا کہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو یعنی شروع کے 10 دن کو رحمتوں والا عشرہ بنایا ہے۔ جو شخص اس عشرہ میں اللہ رب العزت کی رحمت کا طالب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے رحمتوں کی برسات عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن رب ذوالجلال کی جانب سے بخششوں اور مغفرتوں کی بارش اور برسات ہوتی ہے کہ جو بندہ مومن بخشش اور مغفرت کے طلبگار بن کر رب ذوالجلال سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اس عشرہ بخشش میں اللہ رب العزت اسے بخشتا ہے، اسے معاف کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر جب تیسرا عشرہ آتا ہے، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے کہ جب رحمت بھی رب سے لے لی، رب سے مغفرت بھی لے لی، اب رب ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے نجات کی خوشخبریاں عطا کرتا ہے، انہیں جنت میں دخول کی سند اور دخول کی اجازت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے پتہ چلا کہ یہ ماہ مبارک جب ایک بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، اس کی مبارک ساعتیں کسی کو ملتی ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، گویا کہ ایک مہمان ہمارے پاس آیا ہے۔ اسی لیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی مہینے کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا کرتے تھے جس طرح آقائے کائنات رمضان المبارک کا استقبال فرماتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے بیان کیا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو، اور کیا تم جانتے ہو کہ کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ تو یہ بات اور یہ ارشاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بندہ مومن کو ہمت افزائی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہے کہ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک ایسا مہمان آ رہا ہے کہ جو اپنے ساتھ رب کی رحمتیں بھی لا رہا ہے، رب کی جانب سے بخششیں بھی لا رہا ہے اور رب کی جانب سے جہنم سے نجات کی اجازت بھی لے کر آ رہا ہے۔ پھر اسی کے بعد آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جب آتا ہے، بندہ مومن اس میں کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کا رتبہ نفل کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے فرض کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں امت محمدیہ کو جہاں بے شمار انعامات اور اکرامات کی بارش نصیب ہوئی ہیں، اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی 5 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائیں کہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی سوائے میری امت کے، کہ اس ماہ مبارک میں ان 5 خصوصیات سے میری امت کے افراد سرفراز کیے جاتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت بنی نوع انسانیت پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی رحمت کی نظر جس شخص پر پڑ جاتی ہے پھر اللہ رب العزت اسے کبھی بھی عذاب میں داخل نہیں کرتا۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ کے نتیجہ میں جب افطار کا وقت آتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، فرمایا رب ذوالجلال کو اس کے منہ میں پیدا ہونے والی بو مشک و عنبر اور کستوری کی خوشبوؤں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تیسری خصوصیت امت محمدیہ کو اس رمضان کے صدقہ میں یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو روزے دار روزہ رکھتا ہے، رات میں اللہ رب العزت کے کلام کی سماعت کے لیے تراویح ادا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے دن اور رات اللہ رب العزت کے مقرب اور برگزیدہ فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت سنور جا، اپنے آپ کو جو ہے آرائش و زیبائش سے مزین کر لے، اپنے آپ کو سجاوٹ سے منور کر لے کہ جو میرے بندے اس ماہ میں روزے رکھ رہے ہیں اب وہ تیری زینت بننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں خصوصیت جو بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس ماہ مبارک کی آخری شب آتی ہے تو اللہ رب العزت اس ماہ میں ہر روزے دار کے لیے اور اس ماہ میں روزہ رکھنے والے کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ ہم نے اس ماہ مبارک کو پایا، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم پر انعامات کی بارش ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے ناظرین کرام، ہم اس کو اس کے حق کے مطابق بجا لائیں۔ ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کو جیسا کہ ان ساعتوں کا حق ہے اس طرح سے ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان مبارک لمحات اور ساعتوں کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش اور معافی کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔